السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہد مقدس سے ذوالفقار اسدی آپ سے مخاطب ہے۔ حر میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک سوال ہے جو اکثر شیعوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل شیعہ تھے؟ کیونکہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط روانہ کیے تھے اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، انہوں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، لہٰذا انہی لوگوں نے آپ کو قتل کیا ہے، نہ کہ بنی امیہ کے لوگوں نے۔ یہ اکثر سوال تمام شیعوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اکثر زعمائے کوفہ نے امام حسین کے پاس خطوط لکھے تھے اور ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی اور یہ گمان کیا تھا کہ خط لکھنے والے سب کے سب آپ کے شیعہ ہیں۔ چنانچہ اس کو انہوں نے ثابت کر دکھایا اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی، اور بہت سے لوگوں نے جب آپ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ان کو ابن زیاد نے قید کر دیا، یہاں تک کہ اس کے تمام قید خانے قیدیوں سے پر ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے خیانت کی اور آپ سے غداری کر کے یزید و ابن زیاد کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کی۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آپ کے شیعہ ہیں، یقیناً ان میں سے بعض لوگ سچے تھے اور اکثر جھوٹے تھے، اور یہی لوگ بنی امیہ کے پیروکار تھے، اور انہوں نے آپ کو حکومت کے شے پر خطوط لکھے تھے تاکہ آپ کو کوفہ بلا کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ حکومت کو آپ کی مکہ میں موجودگی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ کتاب امام حسین کے کلمات صفحہ نمبر 310 پر ہے: جب اہل کوفہ کو معاویہ کی ہلاکت کی خبر ملی تو اہل عراق نے یزید کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ حسین اور ابن زبیر نے بیعت سے انکار کیا ہے اور دونوں مکہ پہنچ گئے ہیں۔ محمد بن بشر ہمدانی کا بیان ہے کہ ہم سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں جمع ہوئے اور میں نے خطبہ دیا اور کہا کہ معاویہ ہلاک ہو چکا ہے اور امام حسین مکہ روانہ ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعہ ہیں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ناصر اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے ہیں تو پھر سب مل کر ان کی خدمت میں خط لکھیے، اور اگر آپ لوگوں کو شکست کا خوف ہے تو ان کو دھوکے میں نہ رکھیے۔ ان سب نے جواب دیا، نہیں، ہم ان کے دشمن سے جنگ کریں گے اور اپنی جانوں کو ان کے سامنے قربان کر دیں گے۔ تو سلمان نے کہا، پھر ان کی خدمت میں یوں خط لکھیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام حسین ابن علی کی خدمت میں سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور کوفے میں آپ کے شیعہ مومنین اور مسلمین کی طرف سے السلام علیکم۔ ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی خدا اور معبود نہیں ہے، اس خدا کی حمد جس نے آپ کے اس دشمن کی کمر کو توڑ دیا جو اس امت کے سر پر مسلط ہو گیا اور اس کے حصے کو غصب کر لیا اور اس کی مرضی کے بغیر اس پر حکومت کرنے لگا۔ اس نے اس امت کے نیک افراد کو قتل کر دیا، بروں کو آزاد چھوڑ دیا اور مال خدا کو ظالمین اور جابرین و اغنیاء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت سے اسی طرح دور ہوا جس طرح قوم ثمود خدا کی رحمت سے دور ہوئی تھی۔ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، شاید پروردگار ہم کو آپ کے ذریعے حق پر جمع کر دے۔ اور نعمان بن بشیر دارالامارہ میں موجود ہے، نہ ہم جمعہ کے دن اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی عید کے دن اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر ہم کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال باہر کریں گے اور اس کو شام پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے وہ خط عبداللہ ابن سبا ہمدانی، عبداللہ ابن افضال تمیمی کے ذریعے روانہ کیا۔ وہ دونوں بہت تیزی کے ساتھ چلے،
یہاں تک کہ 10 رمضان المبارک کو امام حسین کی خدمت میں مکہ پہنچ گئے۔ ہم نے 2 دن انتظار کیا اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں قیس بن مسہر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ابن القدن ارجبی اور عمار بن عبید سلولی کو بھیجا، جن کے ساتھ تقریباً 150 صحیفے تھے۔ 2 دن کے بعد ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو ایلچی بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے جو خط بھیجا گیا اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی خدمت میں ان کے چاہنے والے مومنین اور مسلمان شیعوں کی طرف سے آپ جلد تشریف لائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ان کی کوئی رائے نہیں ہے، لہٰذا جلدی آئیے، والسلام علیکم۔ اور شبث بن ربعی، حجار بن اجبر، یزید بن حارث اور ابن تمیمی نے آپ کی خدمت میں تحریر کیا۔ اما بعد، باغ اور بستان سب ہرے بھرے ہو چکے ہیں، پھل تیار ہیں، خوشے آمادہ ہیں، جب آپ چاہیں تشریف لائیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے لشکر تیار کیا جائے، والسلام علیکم۔ جب ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ امام کی خدمت میں پہنچے اور اہل کوفہ کا خط آپ کی خدمت میں پڑھا تو آپ نے ان سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ یہ خط کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شبث بن ربیعی، حجار بن اجبر، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، عمرو بن الحجاج اور محمد بن عمیر نے مل کر یہ خط تحریر کیا ہے۔ اہل کوفہ کے نام امام کا خط۔ آپ نے ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ذریعے جو آپ کے آخری ایلچی تھے اس مضمون کا خط تحریر کر کے بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے بزرگان مومنین اور مسلمین کی خدمت میں۔ اما بعد، ہانی اور سعید تم لوگوں کے خطوط لے کر میرے پاس آئے، اور یہ تم لوگوں کے سب کے آخری ایلچی ہیں جو میرے پاس پہنچے ہیں، اور جو کچھ تم نے ذکر کیا میں اس کو سمجھ گیا ہوں، اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں تاکہ پروردگار آپ کے ذریعے ہم کو حق و ہدایت پر جمع کر دے۔ لہٰذا میں نے تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، جو میرے خاندان میں قابل وثوق ہیں، ان کو روانہ کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ مجھے تمہارے حال و احوال اور تمہاری رائے سے مطلع کریں۔ بس اگر انہوں نے میرے پاس یہ تحریر کیا کہ تمہاری قوم و قبیلہ نظامہ اور سرداروں کی رائے ہے تو تم لوگوں کے خطوط جیسی، تو میں عنقریب انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچوں گا۔ میری جان کو قسم، امام صرف اور صرف وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل کے دامن کو تھامے رہے، حق کے راستے پر چلتا رہے، اور اپنے نفس کو ذات خدا تک محدود رکھے، والسلام۔ جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا خط بزرگان اور مومنین اور مسلمین کے نام تحریر فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان میں سے اکثر آپ کی شیعہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے ابن جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا تو کوفے میں موجود یزید کے چاہنے والوں نے یزید کو جناب مسلم کے بارے میں اطلاع دی، تو یزید نے بصرہ میں موجود اپنے گورنر ابن زیاد کو خط لکھا۔ اس کو فتح نشاپوری نے اپنی کتاب روضۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 174 پر اس طرح نقل کیا: اما بعد، کوفہ میں موجود میرے بعض شیعوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ابن عقیل نے کوفے میں ایک جماعت تیار کی ہے تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اثر کو توڑ دے، تو جیسے ہی میرا یہ خط پڑھے فوراً کوفہ پہنچ کر ابن عقیل کو ذلت و خواری کے ساتھ طلب کرنا، ان کو اپنے قبضے میں رکھنا، اور آخر کار ان کو قید خانے میں ڈال دینا، یہاں قتل کر دینا، یہاں شہر بدر کر دینا، والسلام۔ یزید نے اس خط کے ساتھ ہی کوفہ کا گورنر بھی ابن زیاد ہی کو بنا دیا۔ اس خط سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوفے میں بنی امیہ کے شیعہ بھی تھے اور اہل بیت کے شیعہ بھی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی تھی وہ ابو سفیان کے شیعہ تھے، اور امام حسین کے شیعہ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط لکھے تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ باطن میں بنی امیہ کے شیعہ تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ جائیں تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام ان کی نیتوں اور ان کے مقاصد کو بخوبی جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کیا،
اور خود ان لوگوں کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آل ابو سفیان کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ سید امین کی کتاب لواعج الاشجان کے صفحہ نمبر 185 پر ہے۔ امام حسین نے ایک آہ سرد بھری اور فرمایا، واہ ہو تم پر اے ابو سفیان کی آل کے چاہنے اور ماننے والوں، اگر تمہارا کوئی دین و مذہب نہیں ہے اور تمہارے دلوں میں قیامت کا ذرہ برابر خوف بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس دنیا میں تو آزاد مردوں کی طرح رہو، اور اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم عرب ہو تو اپنی غیرت کا خیال رکھو۔ شمر نے پکار کر کہا، اے ابن فاطمہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، لیکن میرے اہل حرم کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا جب تک میں زندہ ہوں تم اپنے طاغی اور جاہل سپاہیوں میرے اہل حرم کی حد کے حرمت کرنے سے روکنا۔ شیب نے کہا، اے فرزند فاطمہ، آپ کی یہ بات قبول ہے؟ اور پھر اس نے لشکر کی طرف چیخ کر کہا کہ ان کے اہل حرم سے دور ہو جاؤ، انہی سے مقابلہ کرو، میری جان کی قسم یہ ہمارے لیے بے مثال کریم ہے۔ پھر ابن زیاد نے آپ سے جنگ شروع کر دی اور شمر انہیں آپ کے خلاف جنگ کرنے پر بھڑکاتا رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ان پر حملے شروع کر دیے اور میدان صاف ہو گیا۔ آپ نے ایک گھونٹ پانی طلب کیا مگر آپ کو پانی نہ مل سکا، اور جب بھی آپ نے اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف بھیجا انہوں نے مل کر اس پر حملہ کیا اور اس کو فرات کے قریب نہ جانے دیا۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے خود آپ کی شیعہ تھے، بالکل غلط بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا وہ بنی امیہ کے چاہنے والے تھے۔ امام حسین کے شیعہ جیل اور زندانوں کے اندر قید تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ کوفے کا شدید حصار اور پہرا توڑ کر آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ صفار نے امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد بصائر الدرجات صفحہ نمبر 193 پر یوں نقل کیا ہے، ہمارے شیعوں اور ان کے آباء و اجداد کے نام باقاعدہ مکتوب ہیں، اور خدا نے ہم اور ان لوگوں سے باقاعدہ عہد و میثاق لیا ہے، اور جہاں ہم پہنچتے ہیں وہاں وہ بھی آتے ہیں، اور جہاں ہم داخل ہوتے ہیں وہاں وہ لوگ بھی پہنچتے ہیں۔ حمیری قرب الاسناد میں صفحہ نمبر 350 پر روایت نقل کرتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی کرے اور ہماری مخالفت نہ کرے، اور جس سے ہمیں خوف ہو اس سے اسے بھی خوف ہو، اور جس سے ہم امن و امان میں ہوں اس سے اسے بھی امان محسوس ہو، یہی لوگ ہمارے شیعہ ہیں۔ تو ناظرین، اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے کربلا میں شیعہ نہیں تھے، بلکہ بنی امیہ کے پیروکار اور بنی امیہ کے شیعہ تھے، اور یزید اور ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ بلکہ جن حقیقی شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، یا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی، یا بعض کو قید کر دیا گیا تھا، یا بعض پہرے میں موجود تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔